بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ارشادات عالیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ارشادات عالیہ کتاب پیام حق سے لیے گئے ہیں، تو یہ پیام حق جو کتاب ہے اس کے ناشر ہیں حضرت فضل شاہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، مرکزی نور والوں کا ڈیرہ پاک، انفینٹری روم، مصطفیٰ آباد، درم پورہ شریف، لاہور۔ اور اس ارشادات عالیہ کو مرتب کیا ہے سرتاج عاشقاں مجد اعظم قلندر اعظم حضور الرحمان شاہ المعروف سیکٹری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے۔ تو ارشادات عالیہ پڑھنے میں اور بیان کرنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ قول اور قال۔ ہم نے اقرار کیا ہے احدیت میں پاکی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب حال پر اس اقرار کو عمل سے پورا کرنا ہے۔ اقرار کیا ہے کہ میں تیرا ہو کے رہوں گا، جس قول کا عمال شاہد نہ ہو وہ قول سچا ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ منشا کیا ہے؟ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اقرار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اس پر پورے رہنا یہ عمال ہے، حال ہے اور رضا ہے۔ جس صاحب کو یہ تینوں مقام عطا ہو جاتے ہیں اس صاحب کی نماز قائم ہو جاتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اقرار کیا اس اقرار پر قائم رہنے کے معنی نماز قائم ہونے کے نکلتے ہیں۔ فرمایا عمال ترک عادت کا نام ہے۔ بری صفتیں انسان میں موجود ہوں تو ان کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ جان لو اگر اچھی صفتیں آ رہی ہیں اور بری جا رہی ہوں تو اعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو قول ہی ہے، اعمال دنیا ہی ہوگا، اعمال دین نہیں ہوگا۔ آپ کو حکم ہے کہ برے کے نزدیک مت جاؤ، خاص کو حکم ہے برے کی بری صفت کے پاس مت جاؤ، بلکہ اس کو برائی سے نکالنے کا عزم اٹھائے رکھو، کیونکہ دین کی بنیاد پاکی سے ہے۔ فرشتے کو فرشتے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ انسان پاک ہے، اگر اس کی پاکی سے دوسرے بائی فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ کامل نہیں ہے، اور اس کی پاکی مکمل نہیں ہے۔ کامل وہ ہے جس کی پاکی سے دوسرے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارے دنیا کے جتنے مقام ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے موجود ہوں۔ کوئی کام کرے اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی صورت ہو، غرض و غایت کی صورت نہ ہو۔
فرمایا یاد رکھو مادی ترقی جتنی ہوگی اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اولیاء کیوں نہ ہو، اولیاء کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ عام تو حقیقت سے قاصر ہے، دین کا عروج جتنا ہوگا اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مادی ترقی تجویز کی صورت سے ہے۔ دین صورت سے پاک ہے، تجویز کے معنی غرض و غایت ہے۔ دین غرض و غایت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سن لو، دین تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فرمایا ساری کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ہے، دین کی بسم اللہ بزرگان دین سے ہے۔ جب تک قدم بقدم نہ ہو، اتباع نہ ہو، دین کی شرح ہی شروع نہیں ہوگی۔ قدم بقدم رہے تو دنیا کے جتنے کام ہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے ہو، یعنی جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ ساری کائنات کے انسان غرض و غایت کے تحت بولتے ہیں۔ بزرگان دین زبان حال سے بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اگر انسان لفظی اعمال سے تعلق رکھے گا، سلامتی سے تعلق نہیں رکھے گا تو اعمال دنیا ہوگا، اعمال دین نہیں ہوگا۔ حقیقت وہاں موجود نہیں ہوگی۔ اسلام کی حقیقت پاکی ہے۔ جو صاحب سلامتی سے تمام مقامات پر رہے گا اس کا تعلق علم وہمی سے ہوگا۔ جو صرف لفظوں کو مانے گا اور سلامتی سے نہیں رہے گا اس کا تعلق علم مادی سے ہوگا اور قسمی ہوگا اور وقتی ہوگا۔ فرمایا مادی کیا ہے؟ جو لوگ اربع عناصر سے تعلق رکھتے ہیں وہ مادی ہے۔ اور اس مقام پر حضرت فضل شاہ قطب دو عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ساری کائنات کی بنیاد اربع عناصر سے ہے۔ بزرگان دین کی بسم اللہ عشق سے ہے۔ عشق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہنا۔ مادی کیا ہے؟ غرض و غایت کے ساتھ رہنا۔ غرض و غایت سے جو انسان پاک ہو جاتا ہے اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کی عمل بسم اللہ ہو جاتی ہے۔ جس کا غرض و غایت کا ساتھ ہوتا ہے ان کی بسم اللہ قول سے ہوگی، اعمال اس کا شاہد نہیں ہوگا۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ جس قول کا اعمال شاہد نہ ہو وہ قول سچا ثابت نہیں ہوتا۔ جو انسان صرف قول کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ مادی ہے، دنیا ہے اور حادث ہے۔ جو صاحب قول کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، علم کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سب وہمی ہے۔ جس قول کا اعمال شاہد ہو وہ قول سچا ثابت ہے۔ جس اعمال کا علم شاہد ہو وہ اعمال سچا ثابت ہے۔ جس علم کا اخلاص شاہد ہو وہ علم سچا ثابت ہے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے اور اسے عشق عطا ہو جاتا ہے اور کثافت سے گزر جاتا ہے، لطافت اسے عطا ہو جاتی ہے۔ ثبوت: جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ غرض و غایت سے پاک رہتا ہے وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، دین اسے عطا ہو جاتا ہے اور اس صاحب کی دنیا دین بن جاتی ہے۔ فرمایا
دین کے جتنے مقام ہیں وہ سب لطافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور دنیا کے جتنے مقام ہیں وہ سب کثافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا ایک گروہ عارضی کو مانتا ہے، ایک گروہ دائمی کو مانتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ انسان پہلے سلامتی سے رہے تو پھر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو تو پھر انسان سلامت رہ سکتا ہے۔ حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلامتی سے رہے، جو سلامتی سے رہیں گے وہ سلام میں داخل ہے، پھر جو بھی ان کا قدم ہوگا وہ سلامتی سے ہوگا، ان کا کلمہ بھی سلامتی سے ہوگا، ان کی نماز بھی سلامتی سے ہوگی، ان کا روزہ بھی سلامتی سے ہوگا، ان کا حج بھی سلامتی سے ہوگا، اور ان کی زکوٰۃ بھی سلامتی سے ہوگی۔ یہ علم الہی کے تحت ہوگا۔ اور علم وحی ہے، اور قول سے جو کہتے ہیں کہ قول ہی سلامتی ہے، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو صرف مان لینا ہی سلامتی ہے اور عمل ضروری نہیں، وہ لوگ مادی ہیں، اور ان کا علم بھی مادی ہے، کسبی ہے اور کثافت ہے۔ یہ اعمال نفس ہے اور دنیا ہے۔ قول سے جتنے عمل کیے جاتے ہیں یہ اپنے لیے کیے جاتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور جو سلامتی کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جو صاحب ان مقامات پر سلامتی سے رہے گا، جو صاحب ان مقامات پر سلامتی سے رہیں گے وہ اسلام میں داخل ہیں، دین پر ہیں اور بزرگان دین سے ہیں۔ اس لیے اس مقام پر بزرگان دین نے ساری کائنات کی بنیاد بسم اللہ سے ہے، اور دین کی بسم اللہ بزرگان دین سے ہے۔ دین بزرگان دین کا نقش قدم ہے، اس لیے اتباع رسول فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی حب رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہاری حب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بزرگان دین کو قول، عمل، علم، اخلاص، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے مقامات، شرف، علم اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔